تیسرا شعر ہے مرزا غالب کی غزل ہے، بڑی مشہور غزل ہے، اردو کی شاہکار غزلوں میں اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ اکثر انتخابوں میں یہ غزل درج ہوتی ہے۔ جب بھی غالب کی بات آتی ہے تو غالب کی ویسے تو بہت ساری جو ہیں غزلیں معروف ہیں، مشہور ہیں، بہت سارے اشعار جو ہیں وہ زبان زد عام ہیں، لیکن یہ غزل ایک ایسی ہے جو عام طور پہ انتخابوں کی زینت بنتی رہتی ہے۔ تو تیسرا شعر ہے اس کا، سب سے پہلے اسے ہم درست آہنگ میں پڑھیں گے۔ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ تو بڑا خوبصورت شعر ہے، حوالہ شاعر میں آپ وہی لکھ دیں گے مرزا اسد اللہ خان غالب۔ تشریح کا آغاز آپ ان الفاظ سے کر سکتے ہیں کہ اس شعر میں غالب اپنے محبوب کی انجمن میں بے بسی کی تصویر بنے نظر آتے ہیں۔ ان کا محبوب اغیار کی تو آؤ بھگت کرتا ہے، ان سے میل ملاقات رکھتا ہے، ان کو اپنی محفل میں خوش آمدید کہتا ہے، دوسری طرف حضرت غالب ہیں جن کی یہاں کوئی پرسش ہی نہیں۔ اس کے بعد آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ غالب کو اپنے نظر انداز کیے جانے کا شکوہ ہے، اس لیے جلے کٹے انداز میں محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے میرے دل کی بات کیوں نہیں پوچھتے؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں قوت گویائی سے محروم ہوں؟ غالب کی نگہ میں ان کے اظہار کی صلاحیتوں سے مالا مال ہونے کے باوجود محبوب کا ان سے ہم کلام نہ ہونا سراسر زیادتی ہے۔ یہ باتیں آپ اپنے لفظوں میں لکھ دیں گے تو تیسرے شعر کی تشریح مکمل ہو جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں چوتھے شعر کی طرف۔